اسد مجید کا بیان اڑا کر رکھ دیا ہے، اعظم خان کے بیان کو بھی، عمران خان کے تمام بیانیے کو بھی. آپ کو کیا لگتا ہے سائفر کیس میں کیا مشکلات آگے ہو سکتی ہیں اس بیان کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے میں ابتدائی طور پر صرف اتنا کہہ کے بات کو اور طرف لے جاؤں گا، وہ یہ کہ اگر تو میرٹس پر ڈیسائیڈ ہونا ہے سائفر کیس نے تو پھر تو سائفر کیس گلے پڑا ہی پڑا. اچھا، مطلب ہے اس سے پھر نہ مفر ممکن ہے نہ اس سے فرار ممکن ہے. اگر میرٹس پر فیصلہ ہوگا تو بہت خوفناک فیصلہ ہو سکتا ہے. نہیں، میرٹس پر کیا اس کے برعکس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا جو کچھ اسد مجید نے کہہ دیا ہے، اب اس میں کسی مزید میرٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس کی تفصیل پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جو سائفر لہرانے والا شخص تھا اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریکال کرنا بہت ضروری ہے. جی، ہمیں یاد ہے کہ جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا اور جو دعوے کیے جا رہے تھے، خاص طور سے دھرنے کے دوران جو دعوے کیے گئے تھے کہ میرے پاس تو 200 ایکسپرٹس کی ٹیم ہے، میں تو ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا، میں تو انقلاب لے آؤں گا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 90 دن میں صوبہ بن جائے گا، 90 دن میں کرپشن ختم، 90 دن میں، آپ کو یاد ہے نا 90 دن کی 90 ڈیز ہانی مون پیریڈ تھا، 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی، 10 لاکھ گھر ملنے تھے. لیکن الٹیمیٹلی پھر 2 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. ہائے، یاد ہے نا آپ کو؟ کتنے معصوم تھے. ہاں معصوم تو تھے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ایک تو رموز سلطنت چلانے سے چونکہ خان صاحب خود بھی اور ان کی پوری کابینہ اور مشیر صاحب فارغ تھے. کتنے خزانہ وزیر خزانہ بدلے تھے جی، وہ یعنی 4 وزیر خزانہ کو 5 پنجاب کے چیف سیکرٹریز اور پتہ نہیں آئی جیز کتنے ہیں درجن بھر وغیرہ وغیرہ. وہ تو سارا چھوڑ دیجیے، وہ تو نیچرل بات ہے نا. میں نے ابتدائی بات کہہ دی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رموز سلطنت چلایا کیسے جاتا ہے. لہذا اس کے بعد اب آپ آ جائیے اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سائفر پر. دیکھیے ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی انٹلیکچوئلز کی، قابل لوگوں کی، ایکسپرٹ لوگوں کی کریم ہوتی ہے. یس، آپ اپنے ہاں سی ایس ایس کا ایگزامینیشن دیکھ لیں، اس میں سب سے ٹاپ کرتے ہیں وہ لوگ فورن آفس میں جاتے ہیں. اسی طرح سے دنیا بھر میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ جاتے ہیں فورن آفس میں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی کر سکتے ہیں اس کو ہینڈل بھی. یعنی اتنی یہ سینسٹیو شعبہ ہے. اور ڈپلومیسی دو ممالک کا رابطہ ہوگا. تو ڈپلومیسی جو ہے وہ چونکہ بس کی بات نہیں تھی، اور جو ایڈوائزر تھے، مجھے سب سے زیادہ افسوس شاہ محمود قریشی پر ہے، جنہوں نے کئی حکومتیں پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خان صاحب کو ورغلایا، ان کو بہکایا اور بہکا کے وہ کام کروا دیا جو کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ جو بنانا ریپبلکس ہیں افریقہ کی ان میں بھی اس طرح ہوتا ہو کہ سائفر کو لگا کہ اب پبلک ریلی میں کہہ رہے ہوں ایک سپر پاور نے میرے خلاف سازش کر دی کیونکہ میں ماسکو چلا گیا تھا اینڈ وغیرہ وغیرہ. وہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کی حکومت گر رہی تھی، عدم اعتماد کا آپ کو سامنا تھا، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ میں یہ کارڈ کھیلوں گا تو میں تو بس پار لگ جاؤں گا اور باقی جہنم میں جائے ملک، جہنم میں جائے ملک کی سیاست. یہ رویہ جو ہے اس نے سائفر کو جنم دیا، سائفر کے اس ایپیسوڈ کو. اب وہ سائفر تھا کیا، کیسے لکھا گیا؟ دیکھیں کوئی گواہ اسد مجید سے زیادہ اتھینٹک نہیں ہو سکتا. دا پرسن ہو از دا سینٹرل کریکٹر ٹو دا ہول ایپیسوڈ، جس نے لکھا، جس کی ملاقات ہوئی ٹھیک ہو گئی. دیکھیے ان کے بیان کے آنے سے پہلے تک جو ڈراماٹائز کیا جا رہا تھا صورتحال کو وہ یہ تھا سائفر کس نے ریسیو کیا، کس نے کس کو دیا، کس نے اس کو ڈی کوڈ کرایا، یہ سارے سوالیہ نشان تھے. الٹیمیٹلی وہ پرائم منسٹر صاحب تک پہنچا یا پہنچایا گیا. پرائم منسٹر صاحب اس کو کہاں لے گئے؟ پہلے کہا گھر لے گئے، گھر سے پوچھا اب کہاں گیا، ان کا وہ تو گم ہو گیا. وہ گم ہوا ہوا سائفر جا کے نکلتا ہے پھر ایک انٹرسیپٹ ویب سائٹ ہے امریکہ میں جہاں اس سائفر کا پورا متن چھپ جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ڈینائی کرنا کہ وہ لیک ہوا اور عوام الناس تک پہنچا بذریعہ ویب سائٹ، اٹ سیلف از اے گریٹسٹ پروف کہ یہ سائفر جو ہے یہ مس یوز ہوا ہے. ایک دس ون. سیکنڈ یہ ہے کہ اب آ جائیے اسد مجید صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر. اسد مجید صاحب جو ہے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر کی جو میٹنگ تھی جس کی بنیاد پر یہ سائفر لکھا گیا یہ پہلے سے طے تھی، تو اس کا کوئی تعلق عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں this was not a secret meeting. Yeah, that was the most important thing. And not only this was not convened by the Americans. Yes. It was convened by the ambassador of Pakistan in United States. For the COVID-19. Correct. It was the COVID-19. And the subject of the meeting or the purpose of the meeting was to review the COVID-19 situation in Pakistan. Right.
اس سے بڑی بات یہ تھی کہ the participants of the meeting knew کہ دونوں طرف سے اس کے منٹس لیے جا رہے ہیں. Yes. Therefore, there was no secrecy یا there was no plan اور سازش کہ جس کو چھپایا جانا مقصود تھا. اور 2 سے زیادہ لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے. جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دوران گفتگو میں جو الفاظ کا چناؤ تھا ڈونلڈ لو کا, جی. اس کے اوپر بیسڈ میں نے ایک سائفر بھیجا پاکستان کے فارن آفس کو. جی. ٹھیک ہے جی. پروسیس اس کا یہ ہے کہ یہ کوڈڈ زبان میں آتا ہے, اور کوڈڈ زبان میں اس کو بھیجنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ یہ کسی اور کے علم میں نہ آئے, بسوا ان لوگوں کے جن کے لیے وہ بھیجا گیا ہے. جی. اب وہ کن کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ کل آپ نے بتایا تھا, آج پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ جب آتا ہے تو فارن آفس میں ریسیو ہوتا ہے, ایک کاپی وہاں رہتی ہے, ایک کاپی وہاں رہتی ہے, ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتی ہے, ایک ڈی جی آئی سی کو جاتی ہے, اور ایک پرائم منسٹر کو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہی ہوا تھا اس معاملے میں بھی, یہی کاپیاں اسی طرح سے گئی تھی. اور تھوڑا سا ریکال میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ریسیو ہوا چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی آئی سی کو, تو انہوں نے اپنے طور پر انیشیٹ کرایا کہ 2 ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ہماری, جس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی دونوں شامل ہیں, ان کو اسائن کیا گیا کہ آپ اس کی حقیقت کو انویسٹیگیٹ کریں. رائٹ. انہوں نے تھورو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ رپورٹ بیک کیا کہ جناب یہ اس میں سازش بھی کوئی نہیں ہے, اس میں کسی کی حکومت گرانے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اب بخاری صاحب, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ اسد مجید بیان ریکارڈ کروا رہے تھے, اور جب انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا, تو یہ بانی پی ٹی آئی کے الفاظ تھے اپنے کہ جو یہ اسد مجید کہہ رکھے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رکھے ہیں. کریکٹ. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جب انہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے, تو اس کو پھر انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکوینس جو ہے وہ سارا بیان کر دینا چاہیے. جب یہ معاملہ چیف آف آرمی اسٹاف کے نالج میں آیا, تو اس سے اگلے دن ایک وزٹ تھی کامرا ری بلڈ فیکٹری کی. جی. اس کی یہ ہم نے کل بھی بتایا تھا, میں آج دہرا رہا ہوں تاکہ سیکوینس ذرا واضح ہو جائے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے ایک سائفر بھیجا ہے ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں سے, اور یہ اس کے مندرجات ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے یہ تو اس طرح کے سائفرز تو آتے رہتے ہیں, لہٰذا یہ کہنا کہ مجھے کوئی اچانک پتہ چل گیا, ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی. اب آ جائیے کہ اس کے اوپر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا سٹینڈ ہے. تب تک شاہ محمود قریشی کو نہیں پتا تھا, تب تک انہیں پتا نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے وہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کام کی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے. لہٰذا انہوں نے, یہ میری اطلاع ہے, انہوں نے اس وقت کے فارن آفس کے عملے سے کہہ کے اپنی مرضی کی کچھ لفاظی اس میں شامل کروائی. ڈیکوڈنگ کرنے کے بعد جی جب اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنی درفنتنیاں چھوڑنے کی کوشش کی, اور وہ چیز لے کے وہ گئے پرائم منسٹر کے پاس. رائٹ. کہ جناب یہ دیکھیں جناب, یہ اس کے ساتھ تو ہم کھیل سکتے ہیں. رائٹ. اب اس کے بعد وہ سیاسی کھیل جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے لے کے اعظم خان تک آتا ہے. اعظم خان صاحب نے اپنا جو بیان دیا, میٹنگ منٹس والا, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی ہم بتا چکے ہیں اس کو, لیکن جو انہوں نے بیان دیا اس میں کہیں یو ٹرن نہیں ہے. لیکن جو یو ٹرن والے ہیں ان کو نظر آیا اس میں کہ نہیں, یہ تو اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے, لہٰذا لڈیاں, وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا, لڈیاں ڈلنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن اسد مجید کے بیان نے وہ ساری لڈیاں جو ہیں وہ صفحہ ماتم بچھا دی ہے وہاں پر, یہ بتا کے اتنی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے کہ ایک ایک سٹیپ انہوں نے واضح کر دیا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا گیا, 2 دفعہ میں آیا اس میں نے دونوں دفعہ وہاں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ لفظ سازش یا کوئی دھمکی یہ اس سائفر کا حصہ نہیں تھی, کیونکہ میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اچھا, اب دیکھیے وہ ایکسپلائٹ کرنے جب چلے تو انہوں نے پاکستان کے تعلقات کا تو بیڑا غرق کیا ہی کیا. انہوں نے ماسکو کے اوپر بھی دیکھیں کیا اسپرشن کاسٹ کی ہے کہ امریکن اس لیے میری حکومت گرانا چاہتے تھے کہ میں ماسکو چلا گیا تھا. جی, یوکرین وار میں جب چلے گئے تھے that was already pre-planned. دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ امریکنز کو ان کا ماسکو جانا اس وقت پر جس سے اگلے دن یوکرین پہ اٹیک ہو رہا ہو اچھا نہ لگا ہو. اور یہ جو سائفر ہوتے ہیں یہ اسی قسم کے جذبات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں یہ تو امکان موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ دیکھیں کتنی غلط ٹائمنگ انہوں نے سلیکٹ کی پرائم منسٹر صاحب نے ماسکو جانے کی, جبکہ اگلے دن اٹیک ہو رہا ہے وہاں. ہم بھی تو بلاتے ہیں بھارتی ناظرین امور کو اور پھر احتجاج رجسٹر کرواتے ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا
جو کچھ اب تک ہو چکا ہے وہ تباہ کن ہے. ہمیں ماضی میں ہم اگر پلٹ کے دیکھیں صرف ایک مثال ملتی ہے, جب 1965 کی وار کے بعد تاشکنت پیکٹ ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جی, تو تاشکنت پیکٹ کے بارے میں بھٹو صاحب نے ایک سلوگن دیا تھا کہ میں بتاؤں گا تاشکنت میں کیا معاہدہ ہوا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی سیاست کی, رج کے سیاست کی, اور اپنی پارٹی کو الیکشن بھی جتوایا. لیکن آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا کیا کانٹیکس میں تھا کیا. لہٰذا یہ جو مہاتما کا دعویٰ ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے نا, وہ ایک سٹیپ نہیں, تو وہ دوڑ پڑے نا, ایک سٹیپ کیا کئی سٹیپ لے گئے وہ. اور یوں پاکستان کی جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کو دیکھیے امریکہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے ساتھ تعلقات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. ہماری ساری اکانومی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ہماری ساری آرمی کی ویپنری ان کے ساتھ لنکڈ ہے, بے پناہ معاہدے ہمارے آپس میں ہیں, اولڈسٹ ہم الائی ہیں, ایک وقت میں ہمیں نان نیٹو الائی کہا گیا. تو ان تعلقات کے ساتھ آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے. چائنا ہمارا بڑا دوست ہے, لیکن ہم نے چائنا کی خاطر بھی اپنے تعلقارڈ امریکہ کے ساتھ قربان نہیں کیے تھے. یعنی جہاں اتنی احتیاط سے کام لیا گیا ہو, وہاں پر اتنے انگارڈڈ طریقے سے اگر کھیلا جائے گا تو ملک جو ہے اس کو یقینی طور پر نقصان پہنچے گا. خان صاحب کی یہ عادت پہلی نہیں ہے. آپ دیکھیے سائفر کے معاملے میں انہوں نے بیک اینڈ فورتھ 4 دفعہ اپنا سٹانس بدلا ہے, ہم کل بھی بتا چکے, میں آج پھر کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بھی ان کی اس یو ٹرن منترا کا حصہ ہے. آئی ایم ایف سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نے. اور رخصت کرتے وقت مکرہ کون؟ یہ خود ہی. تو پھر عذاب کس نے بھگتا؟ قوم نے. مطلب بیسیکلی بنیادی طور پہ, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی تباہ کن آئی, جو شرائط ہمیں آئی ایم ایف کی ماننا پڑی, اس کا سہرا جو ہے وہ اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت. اور جب ایک دفعہ اتنا بڑا بریچ ہو چکا ہو کانفیڈنس کا, پھر اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. یہی بات وہ کر رہی تھی نیکسٹ کامنٹ بھی. لیکن بخاری صاحب اسٹل بہت امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس میں اس کا فیصلہ صحیح میرٹ پر ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے سپر پاور کے تعلقات جڑے ہوئے ہیں. ایک بات یہ, اور دوسری ایک بات اور جو امپورٹنٹ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سائفر کے ڈرامے نے پاکستان کی سفارتی جو ایکسپرٹی ہے, سفارت خانے کی جو ریپوٹیشن ہے, اس کو کتنا بڑا دھچکا لگایا ہے کہ اب لوگ ہمارے سفیروں سے بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.